آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کی آف کورس خان صاحب کے منہ سے ہم نے اکثر بیشتر سنا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ ہماری آلموسٹ 60% یوتھ ہے, مطلب 40 سال سے کم عمر لوگ, اور 94% لوگ تو 60 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چل پھر سکتے ہیں, وچ از لائک چل پھر سکتے ہیں, اپنا کام کاج کر سکتے ہیں. الحمد للہ 94% از اے بگ نمبر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ریسورسز کم ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک بہت برا عمل دیکھنے کو آتا ہے, وچ از اللیگل امیگریشن. اللیگل امیگریشن مختلف طریقے سے ہوتی ہے. ایک فیک ویزا لگوا دیا, آپ کسی اور ملک چلے گئے, آپ شری لنکا چلے گئے, آپ نے وہاں پر اپنا دین چینج کر لیا انفارچونیٹلی دکھانے کے لیے, اور آپ جو ہے پھر وہاں جاتے ہیں, ازائلم لیتے ہیں دوسری کنٹریز کے لیے, دین پھر آپ پولیٹیکل ازائلم لیتے ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف ایگزامپلز. I'm not gonna go in ڈیپتھ کہ کس نے کیا کیا, لیکن ہمیں ساری اسٹوریز کا پتہ ہے. اینڈ دین ایک اور اسٹوری آتی ہے, وہ آتی ہے ڈنکی کی. ڈنکی ہوتی یہ ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ بائی روڈ نکلنا ایران کے راستے, اینڈ دین پھر وہاں سے یہاں سے پاکستان سے ایران, ایران سے جو ہے پھر ٹرکی سے جو گریس, دین گریس کے آگے سب بائی روڈ ہوتا ہے, کنٹینرس کے اندر ہوتا ہے, یا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بوٹس میں ہوتا ہے. اب اس میں سینکڑوں پاکستانی مر چکے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, بیکاز آف کورس اللیگلی گئے ہیں وہ, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ لاٹ آف پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل ایز ویل. کون تھا, کون لڑکا تھا, کیا نام تھا, کون سی لڑکی تھی, کچھ نہیں پتا. اور یہ کتنے ٹائم سے ہو رہا ہے, اب جا کر پتہ چلا ہے کہ یہ تو بہت زمانے سے ہو رہا ہے باس, یہ تو 30-40 سال سے ہو رہا ہے اللیگل طریقے سے. اب اس کے اوپر مجھے پولیٹیکل پارٹیز زیادہ بات کرتی ہوئی نہیں دکھتی ہیں. آف کورس اس کا بھی پاپولیشن مینجمنٹ سے ہی تعلق ہے. اب ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یا کیونکہ آپ کا ایک پیشن ہے تو آپ کے دماغ میں کیا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں دانیال, مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں ایک ینگسٹر کیا دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے ایک بہتر زندگی, جس زندگی میں آج رہ رہا ہوں اس سے بہتر زندگی. ایک باپ کیا خواہش کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہتر لائف اسٹائل دوں. ایک بھائی سوچتا ہے کہ میں اپنی فیملی, اپنی مدر, اپنے پیرنٹس کو, اپنی سبلنگس کو ایک بہتر زندگی دوں. اس بہتر زندگی کی خواہش میں کیونکہ ملک کے اندر آبادی اور وسائل کا وہ تناسب دیکھ ہی نہیں پاتا. وہ دیکھتے ہیں اتنا برا حال ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, ملک میں رہ کے خالی ایک نوکری کر کے تو میں اپنی فیملی کا کچھ بھی نہیں کر پا رہا. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ملک سے باہر جا کے جو برائٹ اپرچونیٹیز انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو اویل کی جائے. اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں بہتر زندگی کے لیے. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی سسٹم, پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی پالیسی فیل ہو گئی ینگسٹرز کو یہاں پہ بہتر زندگی دینے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پلاننگ نہیں کی. آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل نہیں بڑھ رہے ہیں. جب آبادی بڑھتی ہے, وسائل نہیں بڑھتے, تو خلا پیدا ہو جاتا ہے, مشکل وقت آ جاتا ہے جس میں آج ہم ہیں. تو اس پہ پھر لوگ انلیگل مینس کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کوشش تو کر لیں, ایک چانس لینے کی طرف چلے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے اس میں کتنا رسک ہے, لیکن پیچھے جب مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اپرچونیٹی کرائسس ہے, نوکری مل نہیں رہی, کام کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بزنس بینکنگ سپورٹ نہیں ہے, کوئی لونس کی آپشنس نہیں ہے, گورنمنٹ بڑھتی ہوئی آبادی ریٹین کیسے ہوگی, سسٹین کیسے کرے گی, جیے گی کیسے, کھائے گی کیسے, رہے گی کہاں, اس کے اوپر بات نہیں کر رہی. اگنور کر دی ہم نے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو. تو وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس میں وہ انلیگل مینس میں پھنس جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی جسے کہتے ہیں جمع پونجی کا رسک لے لیتے ہیں اور وہ زیرو پہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, اور یہ اس لیے جا رہی ہیں, اور مستقل طور پہ, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اللیگل ہے نا, ڈیٹا نہیں ہے, ریکارڈ نہیں ہے, اوورسیز منسٹریز کے پاس کچھ ہے, نہ لیبر فورم کے پاس کچھ ہے. تو یہ لاکھوں میں یہ ایسے نمبرز ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم سروے کریں نا تو آپ کو ہر محلے میں ایسا ایک آدھ کیس ملے گا کہ کسی نہ کسی دور میں کسی نوجوان نے یہ کرنے کی کوشش کی ہوگی, یا اس کا پیسہ ڈوب گیا ہوگا, یا وہ کسی بہت مشکل کے تھرو کسی نہ کسی جیل میں پہنچا ہوا ہوگا, یا کچھ اور ہو چکا ہے. اور یہ ٹرینڈ پنجاب سے بہت زیادہ دیکھا ہے جی, اور کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر تو یہ پراپر کلچر ہے پراپر, وچ از گجرات اینڈ منڈی بہاؤدین اینڈ گجرانوالا. کیونکہ مجھے اس لیے نام یاد ہیں کیونکہ ہم جب جو انسان بھی یورپ گیا نا, یورپ جو بھی پاکستانی یورپ گیا لیگلی یا اللیگلی جیسے بھی گیا, جو بھی گیا اس نے دیکھا ہے وہ لوگ وہاں بہت مل جاتے ہیں ایسے پاکستانی. آپ کو بارسلونا کی لارملا پہ دکھ جائیں گے, بہت پاکستانی آپ کو گریس کے کسی بھی آئلینڈ پہ مل جائیں گے. اور میری تو عادت ہے سب سے بات چیت کرنے کی اور سب سے اسٹوری سننے کی, بھائی آئے کیسے تھے. اور جب وہ اسٹوری سنی ہے میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا, اور میں پھر ہم ڈیٹیل میں وہ ایک الگ پوڈ کاسٹ ہو جائے گا کہ ان کی لائف کیسی ہے وہاں پر. میرے پاس اتنی اسٹوریز پڑی ہوئی ہیں, بٹ آئی ریئلی فیلٹ بیڈ فار دیم بیکاز آئی نو کہ انہوں نے کیوں یہ چوز کیا تھا. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے پاسپورٹ
کا وہ اسٹیٹس نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ کہ وہ ان کو ویزا مل سکے. اب ان کا بھی تو خواب تھا, اب انہوں نے اتنا یہ غلط راستہ چوز کیا انفارچونیٹلی, بٹ یہ کہ دے آر پارٹ آف اس یار. اسی لیے دانیال آج جو ینگ کپلز ہیں نا, ان کو یہ بہت زیادہ کرٹیکلی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں اپنی فیملی, آنے والی فیملی کو کس سائز کا رکھنا ہے جو ان کے وسائل کے لیے بھی اپنی ایفرٹ کر سکیں. گڈ پوائنٹ. کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہمیں سے سیکھ لینی ہے. انٹرلنک. یس, یہ ہمیں سیکھ لینی ہے کہ ہم نے اپنی فیملی کو کس طرح پلان کرنا ہے, بچے کی پیدائش نہیں, بچے کی جوانی اور اس کی سیٹلمنٹ تک کے ٹائم کو. اور یہی فیصلہ آج کے ینگسٹرز کو کرنا ہے, اپنے ملک کے حالات, ملک کے وسائل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستان کو ایک بہترین, سسٹینیبل, ویل سیٹلڈ 2, 3, 4 اپنی حیثیت کے حساب سے بچے دینا چاہتے ہیں, یا وہ انسٹیبل, ان ایجوکیٹڈ, پاورٹی اسٹرکن بہت سارے بچے اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہر کپل کو خود کرنا ہے, اپنے لحاظ سے کرنا ہے. اور رسکی جاب والی بات بھی آپ کر رہی تھی اسٹارٹ میں جی پوڈ کاسٹ سے بالکل. پہلے. دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ, دیکھیں جب فیملیز پلان نہیں کرتی نا اپنے بچوں کے فیوچر کو, تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت سارے, ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس وقت, لوگ ایسی جابس کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ انہیں کھانا تو ہے, انہیں اپنی فیوچر, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے والدین کو یا اپنے بچوں کو رزق تو پہنچانا ہے. وہ ہر محبت کرتا ہے انسان اپنی فیملی سے, وہ ہر رزق لینا کو کھڑا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت اتنی ساری جابس ایسی ہیں جن میں لائف تھریٹننگ رسک ہوتے ہیں, لیکن لوگ کرتے ہیں. بلوچستان کی کانوں میں مائننگ سیکٹر کے اندر اللیگل کام لوگ کر رہے ہیں, بغیر کسی کانٹریکٹ کے کر رہے ہیں. جب وہ کان دھس جاتی ہے, کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ہم صرف اخبار میں, ٹی وی پہ ایک ٹکر دیکھتے ہیں کہ جی 20 لیبر فورس کے لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے, لاشیں بھی سم ٹائمز نہیں نکالی جاتی. تو یہ اتنا کرٹیکل میٹر ہے اپنی فیملی کو پلان کرنا کہ اللہ نہ کرے آج آپ کے پاس موقع ہے اپنی فیملی کو پلان کریں, اپنے بچوں کے اگلی 40-50 سال کی زندگی کے بارے میں سوچ کے اپنے فیملی سائز کا فیصلہ کریں. اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایک ایسی فیملی کو دیکھنی پڑے جس میں آپ کا بچہ رسک لینے پہ مجبور ہو جائے, کہ آپ کا بچہ ملک سے غیر قانونی طور پہ جاتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو جائے, یا ایک اللیگل جاب مائننگ انڈسٹری میں کرتے ہوئے بلوچستان کی کسی کان میں دھس کے شہید ہو جائے. یہ فیصلہ ہر فیملی کو آج کرنا ہے کہ ایک بہترین بچوں کو ایک بہترین زندگی دینے کے لیے ان کا فیملی سائز کیا ہونا چاہیے. کیا ان کا فیملی سائز 10 ہونا چاہیے, 8 ہونا چاہیے, 12 ہونا چاہیے, 4 ہونا چاہیے, یا 2 ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے, یہ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن اس کے اوپر ہماری درخواست, آپ کی درخواست ہے کہ سوچیں, بات کریں, اس موضوع پہ ڈسکس کریں, پلان کریں اپنی فیملی کے اگلے 40 سال پلان کریں.